احکام حجاب کی تفہیم میں نظم قرآن کی اہمیت۔ اس کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور دیگر مسلمان خواتین کو اشرار کی پیدا کردہ صورتحال سے بچنے کے لیے خصوصی اہتمام کی ہدایت فرمائی گئی، اور منافقین کو متنبہ کر دیا گیا کہ اب بھی وقت ہے باز آ جائیں، ورنہ جہاں پائے جائیں گے برے طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے۔ منافقین کے قتل کے لیے اس آیت میں وہی فعل استعمال ہوا ہے جو آیت محاربہ میں اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والے فسادیوں کو سزا دینے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس سے بھی واضح ہے کہ یہ اشرار اس زمانے میں کس درجے کی اذیت اور تکلیفیں مسلمان خواتین کو پہنچا رہے تھے کہ ان کو اسی سزا کا مستحق سمجھا گیا جو معاشرے میں فساد پھیلانے والوں کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، ان کی شرارتوں سے اپنی حفاظت کے لیے اے نبی تم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور سب مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کر دو کہ اندیشے کی جگہوں پر جائیں تو اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ اس سے امکان ہے کہ الگ پہچانی جائیں گی تو ستائی نہ جائیں گی۔ اس کے باوجود کوئی خطا ہوئی تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ منافقین اگر اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینے میں لوگوں کو بھڑکانے کے لیے جھوٹ اڑانے والے ہیں، تو ہم ان پر تمہیں اکسا دیں گے، پھر وہ تمہارے ساتھ اس شہر میں کم ہی رہنے پائیں گے۔ ان پر پھٹکار ہوگی، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور بے دریغ قتل کر دیے جائیں گے۔ یہی ان لوگوں کے بارے میں اللہ کی سنت ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کی اس سنت میں تم ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ سورہ احزاب آیات 59 تا 62۔ غامدی صاحب ان آیات کا مدعا واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اصل میں یدنین علیہن من جلابیبہن کے الفاظ آئے ہیں۔ ان میں تبعیض ہمارے نزدیک جلبابا من جلابیبہن کے مفہوم پر دلالت کے لیے ہے، یعنی اپنے گھروں میں موجود چادروں میں سے کوئی بڑی چادر جو بالعموم اوڑھنی کے اوپر لی جاتی تھی۔ ان الفاظ سے بھی واضح ہے اور حکم کا سیاق و سباق بھی بتا رہا ہے کہ یہ عورتوں کے لیے پردے کا کوئی حکم نہیں تھا جیسا کہ عام طور پر لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ مسلمان عورتوں کے لیے ان کی الگ شناخت قائم کر دینے کی ایک وقتی تدبیر تھی جو اوباشوں اور تہمت تراشنے والوں کے شر سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کی گئی۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ اندیشے کی جگہوں پر جائیں تو دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائیں، اور ان کے بہانے سے ان پر تہمت لگانے کے مواقع پیدا کر کے کوئی انہیں اذیت نہ دے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان عورتیں جب رات کی تاریکی میں یا صبح منہ اندھیرے رفع حاجت کے لیے نکلتی تھیں تو منافقین کے اشرار ان کے در پہ آزار ہوتے، اور اس پر گرفت کی جاتی تو فوراً کہہ دیتے تھے کہ ہم نے تو فلاں اور فلاں کی لونڈی سمجھ کر ان سے فلاں بات معلوم کرنا چاہی تھی۔ تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 518، البیان جلد 4 صفحہ 163۔ لہٰذا آیت جلباب کا موضوع مسلمان خواتین کو فتنے کے ماحول میں ایسا لباس اختیار کرنے کی ہدایت کرنا ہے جس سے ان کی شناخت کو محفوظ بنا کر انہیں اشرار کے شر سے بچایا جا سکے۔ چہرہ چھپانا اس ہدایت کا بنیادی مقصد نہیں ہے۔ ابن عاشور لکھتے ہیں، جلابیب جلباب کی جمع ہے، یہ بڑی چادر سے کچھ چھوٹا اور اوڑھنی یا دوپٹے سے بڑا کپڑا ہوتا ہے جسے عورت اپنے سر پر ڈال لیتی ہے، اور اس کے دونوں پلو اس کے رخساروں پر لٹک جاتے ہیں، جبکہ باقی ساری چادر اس کے کندھوں اور پشت پر لٹک جاتی ہے۔ یہ چادر عورت گھر سے نکلتے ہوئے یا سفر میں اڑتی ہے۔ جلباب اوڑھنے کے طریقے مختلف خواتین کے احوال کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، جن کا تعین ان کے عرف اور عادت سے ہوتا ہے۔ اس سے مقصود وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اس سے ان کی شناخت میں آسانی ہوگی اور انہیں اذیت نہیں پہنچائی جائے گی۔ التحریر والتنویر جلد 22 صفحہ 106 تا 107۔ خلاصہ بحث۔ اس بحث کے بعد یہ پوری قطعیت سے کہا جا سکتا ہے کہ سورہ احزاب میں عفت، عصمت اور حیا کا موضوع زیر بحث ہی نہیں کہ اس میں سے مسلمانوں کی معاشرت کی عمومی ہدایات برآمد کی جا سکیں۔ اس کے برعکس اس سورہ میں فتنے کی غیر معمولی صورتحال پیش نظر ہے، جس میں منافقین کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی اخلاقی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے ازواج مطہرات کو چند خصوصی احکام دیے، اور چونکہ ان احکامات کی وجہ سے ان کے لیے عام عورتوں کی سی آزادی باقی نہیں رہتی تھی، اس لیے پہلے انہیں اس بات کا اختیار دیا گیا کہ اگر پیغمبر سے علیحدہ ہونا چاہیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن جب ان سب نے خوش دلی سے پیغمبر کی رفاقت اختیار کر لی تو پھر ان پر کچھ زائد پابندیاں ان کے منصب کی رعایت سے عائد کر دی گئیں، اور یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ ان کے لیے جزا و سزا کا قانون بھی عام خواتین سے مختلف ہوگا۔ ان پر واضح کر دیا گیا کہ وہ اب عام خواتین نہیں ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر اپنے گھروں میں ٹک کر رہیں اور خدا کے دین کی تبلیغ کو اپنی زندگی کا مقصد وحید بنا لیں۔ ان کو تمام امت کی مائیں قرار دے دیا گیا، اور ان کی اس حیثیت کو قلب و نظر میں جاگوزی کرنے کے لیے یہ قاعدہ مقرر کر دیا گیا کہ اگر کوئی چیز بھی ان سے طلب کرنی ہو تو وہ پردے کے پیچھے سے طلب کی جائے۔ ان احکامات کے دینے کا مقصد اشرار کی سازشوں کو ناکام بنانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی تطہیر کرنا تھا۔ اس تفصیل کے بعد یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ ان آیات کا مقصد عام مسلمان عورتوں کے دائرۂ عمل کو ان کے گھروں تک محدود کرنا ہے، کیونکہ یہ ہدایات اس حیثیت سے ازواج مطہرات کو دی ہی نہیں گئیں کہ تمام امت کی خواتین اس سلسلے میں ان کی پیروی کریں، ورنہ اسلوب کلام ایسا نہیں ہوتا کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، احزاب آیت 32، بلکہ عام عورتوں کو مخاطب کر کے یہ کہا جاتا کہ تم ازواج مطہرات کی طرح بننے کی کوشش کرو۔ لہٰذا ان خصوصی ہدایات کا عام مسلمان خواتین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیز آیت جلباب کے الفاظ اور سیاق و سباق سے بھی واضح ہے کہ اس آیت میں مسلمان خواتین کو پردے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ فتنے کی غیر معمولی صورتحال میں حفاظتی تدبیر اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ ان کی شناخت قائم کر کے انہیں منافقین کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس کے برعکس جب ان احکام حجاب کی تعمیم کر کے انہیں عام خواتین تک وسیع کیا جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو ان خود ساختہ مشکلات میں مبتلا کر لیتے ہیں جس سے خدا کے دین نے ہمیں بچانا چاہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر فکر کے تضادات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف عام خواتین کو بھی اپنے گھروں میں ٹک کر رہنے کی تلقین کی جاتی ہے، اور دوسری طرف ان کے علاج و معالجے کے لیے خواتین اطباء ہی تلاش کی جا رہی ہوتی ہیں۔ سورہ کے پورے مضمون اور موضوع کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ حقائق پوری طرح واضح ہیں۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب سیاق و سباق اور سورہ کے مضمون کی رعایت کیے بغیر احکامات کو متفرق خیال کر کے کہیں سے بھی اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر ان کی تفسیر کی جاتی ہے۔ اس طرح نظم قرآن کو فراموش کر کے ہم اس کسوٹی سے ہی محروم ہو جاتے ہیں جو متکلم کے مدعا تک پہنچنے میں ہماری براہ راست رہنمائی کر سکتی ہے۔ لہٰذا نظم قرآن کو پیش نظر رکھنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورہ احزاب میں مرد و زن کے اختلاط کے آداب سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہیں۔ ان آداب کو ایجابی طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات 27 تا 31 میں بیان فرمایا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی عمومی معاشرت کے اصولوں کو بھی انہی آیات سے اخذ کرنا چاہیے، نہ کہ سورہ احزاب کی زیر بحث آیات سے جو فتنے کے خاص سیاق میں نازل ہوئی ہیں۔